آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک کے لیے، لعنت ہے ان کے قاتلوں پر، ان کے دشمنوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، ان کا حق اپنا حق سمجھنے والوں پر، اور خداوند متعال کی یہ لعنت ان سب دشمنوں پر ابد العابدین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین جاری و ساری رہے۔ خداوند متعال کی ذرا نوازی عنایت ہے کہ آج یکم شعبان 1447 ہجری قمری میں ہم موجود ہیں، اور آج کا دن آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت برائے آمد سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ان دونوں معصوموں علیہم السلام کی مہربانی اور ان کے توسل سے ہم یہ تبریک و تہنیت اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر کی 32ویں قسط میں آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ یکم شعبان 1447 ہجری قمری ہے اور 21 جنوری 2026 عیسوی ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم آج ان پھولوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ حجت خدا کی آمد کے ایام ہیں۔ ہر امام اپنے وقت کی حجت ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی ہمارے امام اپنے وقت کی حجت ہیں، جو ہمارے دوسرے امام ہیں، اور 3 شعبان کو ان کی آمد ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں گل بارانی کریں، اور یہ گل بارانی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر جگہ ہمیں خوشیوں کے پھول نظر آئیں، محبتوں کے پھول نظر آئیں، عقیدتوں کے پھول نظر آئیں، معرفتوں کے پھول نظر آئیں، اور ہم یہ عقیدتیں، معرفتیں، محبتیں، مودتیں سب اہل بیت علیہم السلام کی خاطر کر رہے ہیں، اور یقیناً ہر مومن خوش ہے اہل بیت علیہم السلام کی خوشی میں، اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ان پھولوں کے ذریعے سے ہار بنایا جائے، لیکن ایک تو یہ کہ یہ پھول اصلی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ پھول اس ہار کے لیے ناکافی ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہر مومن کو ہمارے ساتھ جوڑ دیں۔ تو ہماری خواہش ہوگی کہ اس ہار کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی اس ہار کا حصہ بنیے، اور کوشش کیجئے کہ اس میں اپنا حصہ ملائیے تاکہ یہ ہار پورا ہو سکے، اور ہر مومن کے زیب تن ہو سکے، ہر مومن کے گلے میں ڈالا جا سکے، اور وہ خوش ہو جائے، کیونکہ مولا کی آمد کے لیے عقیدتوں کے ہار کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے تمام مومنین کو اس عقیدت کے ہار میں جوڑنا چاہتے ہیں جو اہل بیت علیہم السلام۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا روضہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، پھولوں سے سجا ہوا ہے، پیارا لگ رہا ہے، ویسے ہی پیارا ہے، مزید حسن آ گیا ہے سجاوٹ کے ذریعے سے، جو کہ خوشیوں کا ہے، محبتوں کا ہے۔ مومنین نے عقیدت کے اظہار کے لیے اس پر پھول سجائے ہیں جو ہم سب کو خوشحال کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ لہذا ہم کربلا معلیٰ میں موجود آپ سب کو بھی ان پھولوں کے پورا کرنے کے لیے حصہ ملانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے ہر دن
कितने मिनट्स होते हैं। अब हर घंटे में 60 मिनट्स हैं और 24 घंटे हैं। इनको ज़रब दर ज़रब देते जाइए और हर मिनट का यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं 24 घंटे प्रोग्राम है हर चैनल में। हर मिनट का $10 है। ज़ाहिर बात है $10 आप कहेंगे तो बहुत हो जाते हैं, यकीनन बहुत हो जाते हैं। इसलिए बहुत हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पर मुझे बुलवाने के लिए भी काफ़ी सारे अफराद मौजूद हैं। डेकोरेशन करने वाले हैं, यहाँ पर कैमरामैन्स हैं, यहाँ पे लाइटिंग के लिए अफराद हैं, यहाँ पर वॉइस के लिए आवाज़ पहुंचाने के लिए अफराद हैं जो मुसलसल आपकी खिदमत में है। इसी तरीके से कॉल आएगी तो कॉल को अटेंड करने के लिए अफराद हैं और इसी तरीके से कॉलर से मुतालिका मालूमात फ़राहम करने के लिए अफराद हैं। हम तकरीबन भी एक प्रोग्राम को तकरीबन 10 अफराद मिलकर अंजाम देते हैं और ये सिर्फ़ 2 घंटे का प्रोग्राम नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है जो हम 2 घंटे में इकट्ठा मिला के आपके हुजूर पेश करते हैं। ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को भी आपके लिए आमादा किया जाता है ताकि आपकी खिदमत में पेश किया जाए। लिखने वाले अरब फ़ारस होते हैं, उसको तर्जुमा करके उर्दू में देने वाले भी अफराद मेरे साथ मौजूद हैं और ये तर्जुमा के साथ फिर फ़ोटोकॉपी हो रही है, ये पहुँचाना है, ये सिलसिले। ज़ाहिर बात है कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, इंसान माशरती हैवान है, इसीलिए मिलजुल कर हम रहते हैं और मिलजुल कर ही सब काम अंजाम दे सकते हैं। तन्हा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। रब्ते कायम फ़र्द मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। देखिए ये फूल हमारे सामने मौजूद हैं और हम चाहते हैं इनका हार बनाएं और आपकी खिदमत पे पेश करें ताकि आप भी इस हार में हमारे साथ शरीक हो जाएं। देखिए एक हमारे जानने वाले बता रहे थे कि एक दर्जी था जिसको वो जानते थे, जैसे ही शाबान का महीना आता ना वो पैसे लेकर कपड़े सीना छोड़ देता था, सिर्फ सादात और यतीम बच्चों के लिए कपड़े सी कर देता था और वो भी मुफ्त। कहता था मैं चाहता हूँ मेरे आका की विलादत की रात उनके बच्चे नए कपड़ों में नज़र आएँ। तो दोस्तों हम भी मोमिनीन के अकीदे के लिए एक लिबास बना रहे हैं, हम इज़्ज़त का लिबास सी रहे हैं। अहले बैत का पैगाम दुनिया में खूबसूरत और बावकार नज़र आए इसलिए हम काम कर रहे हैं। लिहाजा इस धागा दर्जी की कोशिश है और आप भी हमारे साथ मिल जाइए और इसमें हिस्सेदार बन जाइए ताकि हम आपके साथ मिलकर इस हार को पूरा कर सकें। लिहाजा शिया कौम को अपनी हिफाजत के लिए दुनिया भर के मोमिनीन करबला में आ रहे हैं 3 शाबान की खुशी मनाने के लिए, 4 शाबान की खुशी मनाने के लिए, 15 शाबान की खुशी मनाने के लिए। हमारी खुशी मौला का कुर्ब जवार है, मौला से रब्त है, इर्तिबात है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी मौला के शहर में आप भी इस खुशियों को देखकर अपने दिल में खुशी और सरूर महसूस करें। इसी मकसद के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न आपकी खिदमत में 24 घंटे लगातार सिलसिलावार नशरियात पेश कर रहा है और ये प्रोग्राम 2 घंटे दौरानिए का है। इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे के दौरान। और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में रोज़ाना बाकायदा लगातार सिलसिलावार चल रहा है और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 बजे के दौरान शबाना प्रोग्राम है ये। और इसी तरीके से न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक रात 12 बजे से
2 बजे के दरमियान है और इसी तरीके से लंदन के टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे से 7 बजे के दौरान ये लाइव ब्रॉडकास्ट होता है और ये प्रोग्राम का वक्त दो घंटे है। इसको हम 2 मुल्कों के एतबार से आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं कि कितने, और इसको रीटेलीकास्ट भी किया जाता है। एक वक्त है इसका सुबह के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो सुबह के 4 बजे दोबारा यानी टेलीकास्ट किया जाएगा, रीटेलीकास्ट किया जाएगा और सुबह के 10:30 बजे और दोपहर के दोबारा 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और इंडियन टाइम आधा घंटा इजाफी करके बता सकते हैं, सुबह के 4:30 बजे और दोपहर के नहीं बल्कि ज़ोहर से पहले सुबह का वक्त ही कहेंगे 11 बजे और दोपहर को दोबारा 4:30 बजे रीटेलीकास्ट किया जाएगा ये प्रोग्राम। और इसमें मौला के चाहने वालों की ख्वाहिशों काविशों को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। लिहाजा हमारी ख्वाहिश होती है कि मोमिन शिरकत करें और मोहब्बतों का अपनी इजहार करें और अपने खुलूस को मौला की बारगाह में पेश करें। बहरहाल हम आपकी खिदमत में हैं और इस मकसद के लिए आपको हम कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश किया जाए। शेर दिल बिनते फ़ातिमा ज़ैनब, शेर दिल बिनते फ़ातिमा ज़ैनब, क़ुव्वते क़ल्ब मुर्तज़ा ज़ैनब, फ़ातिहे जंग करबला ज़ैनब, नासिरे सिबते मुस्तफ़ा ज़ैनब, क़ल्ब शब्बर की बाइसे तस्कीं, अज़्म शब्बीर की जिला ज़ैनब, परचमे हक बुलंद है तुझसे, दीन दुनिया पे छा गया ज़ैनब, क्यों ना रहती शरीके कार हुसैन, तू मोहम्मद की है दुआ ज़ैनब, तू मुहाफिज रही इमामत की, तेरा भाई न चुप रहा ज़ैनब, हो सिफारिश नजात शैदा की, साहिब बख्शिशो अता ज़ैनब। ये जनाब सैयद अली हसनैन तकवी शैदा साहब का लिखा हुआ कलाम है और उनकी ही इसाले सवाब के लिए पढ़ा गया। बहरहाल काफ़ी सारे दोस्तान दुआओं के लिए कहते हैं, कुछ की दुआएं हम कह सकते हैं, कुछ की दुआएं रह जाती हैं। जिनकी दुआएं रह जाती हैं उनसे माजरत ख़्वाहें। एक मोमिन की शिफायाबी के लिए दुआ के लिए कहा जा रहा था। कल ख़बर आई कि उन्हें अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, उन्हें कैंसर था और उनका कल इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। दुनिया भर की रोशनियाँ सागर अब्बास साहब पिशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं क़िबला? ठीक हैं? करम मौला का एहसान है, या अली मदद। पीर मौला सलाम मुबारक। सबसे पहले तो आपको जनाब सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बहुत मुबारक हो। आपको भी मौला की बहन सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मौला आपको खुश रखें। और आप जानते हैं आपकी कॉल किस प्रोग्राम में मिली हुई है? इस प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न का ये प्रोग्राम 2 घंटे दौरानिए का है। 14,000 स्पॉन्सर से मुराद यही है कि हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम्स को, इस मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से भरे प्रोग्राम्स को घर घर पहुँचाएँ। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप भी हिस्सेदार बने, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इसके स्पॉन्सर हो जाएं और इन 14,000 का जो लफ्ज़ हमने 14 के सदके रखा है, इसमें से एक सितारा आप भी हो जाएं। तो क्या आप स्पॉन्सर बनना पसंद फरमाएंगे? जी ज़रूर, तो हमारी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और ये जो आपने स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया है ताकि इसका सवाब चंद बराबर हो जाए, तो अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए और एक नाम ले दीजिए ताकि आपको इसका सवाब मज़ीद बढ़कर मिल सके। इंशाअल्लाह जनाब मुस्लिम इब्न अकील के नाम करना चाहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कूफ़ा के सफ़ीर जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज
آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے. اور ہماری خواہش ہوگی اس نمبر کو 14 مومنین کو اور بھی شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکیں. اب کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے, سینے پر ہاتھ رکھیے, سر جھکا کر مولا کو سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا مولائی یا عبد اللہ الحسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین و بقیۃ الوکیل. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں اور دعا ہے جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو اور مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں. دعا گو ہوں مولا آپ کے اس چینل پہ کہ ہماری بھی حاضری مولا اس چینل کو مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. آپ اس ٹیلی ویژن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یوٹیوب, فیس بک, اس کی ایپ کے ذریعے سے یا کسی اور سائٹ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں؟ ہم اس چینل کو اکثر فیس بک پہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوستان کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا. یہ جو پروگرام جس میں آپ نے کال کیا, سلام پیش کر کے آپ کے دل کو سکون پہنچائے, یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران. 15 شعبان کی رات تک یہ پروگرام جاری ہے. اس میں روزانہ آپ کال کر سکتے ہیں اور دوستان کو بھی نمبر شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی کال کر سکیں اور اس پروگرام میں شریک ہو سکیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور دوستوں کو بھی معرفی کیجئے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں, سدا آباد رہیں. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں. مولا کے چاہنے والے مولا کی محبت میں, مولا کے شہر کی محبت میں, مولا کے نام کی محبت میں اس پروگرام میں ہمارے ہاں کال کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں. بہرحال آئیے مل جائیے. اور جس طریقے سے کربلائے مولا کے روضے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی ہو رہی ہے, ہم اس روشنی کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اپنا حصہ ملائیں اور اس پروگرام کے ذریعے سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیے, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت محترمہ جناب سیدہ فرحین زہرا صاحبہ ایڈوکیٹ صاحبائیں کراچی سے موجود ہیں. آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا علی مدد. آپ کو پروگرام 14,000 سپانسر میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کی بھی آپ کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں لائیو آنے کا موقع فراہم کیا, اور تمام ہی دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آج کیونکہ بہت بڑا دن ہے, بہت خوشی کا دن ہے, تمام ہی دیکھنے اور سننے والے مومنین کو اور لوگ جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو تہہ دل سے اور خصوصاً وقت کے امام کی بارگاہ میں جشن ولادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی اور میں تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ آج اس دن کے صدقے میں مولا تمام مومنین کی اور دیکھنے اور سننے والوں کی, ناظرین کی تمام کی جائز حاجات کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی آمین, الہی آمین. بی بی جس طریقے سے آپ جانتی ہیں یہ پروگرام 14,000 سپانسر کا ہے, 2 گھنٹے دورانیے کا شبانہ پروگرام ہے. آج اس کی 32ویں قسط ہے. اس میں آپ مدعو ہیں اس غرض سے کہ ہم چاہتے ہیں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنے مومن بھائیوں عزیزوں کی معرفت میں اضافہ کریں اور چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں اس دنیا کے جدید ابزار اور جدید آلے کو استعمال میں لائیں تاکہ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں اس نئی
طریقے اور میتھڈ کو بھی استعمال کیا جائے، بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے، کیا شیعہ میڈیا کی حمایت اور اس کے لیے مالی تعاون کو دینی ذمہ داری سمجھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے بہت بہترین سوال کیا، اور اس سوال کا جواب میں قرآن مجید کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے دینا چاہوں گی کہ پروردگار عالم کلام بلاغت نظام کی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَعَلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لائے ہو، اس میں 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا، اور اہل قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور اگر خدا پر اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو، اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، اور جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مدبھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت سے مراد ہم یہاں یہ لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا شیعہ ملٹی میڈیا جو ہے اس کی ترویج کے لیے جو ہے وہ مومنین کے فنڈز وہ یوز ہونے چاہیے اس دور کے حساب سے، اگر میں غلط نہیں ریپیٹ کر رہی ہوں سوال، تو یہاں پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے اس میں 2 لوگوں کا حصہ ہے۔ جیسا کہ مال غنیمت اس جنگی دور میں ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اہل تشیع کے ہاں خمس کا نظام قائم ہے۔ خمس جو مولا کے زمانے سے موجود ہے اور خمس کا نظام چلا رہا ہے، لیکن اہل تسنن کے ہاں خمس کا نظام موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگی حالات میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آج کل جنگی حالات نہیں ہیں، اس لیے وہ خمس کے نظام کو نہیں مانتے، ان کے زکوٰۃ کا نظام قائم ہے۔ اور قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو مال لوٹ کر لاؤ تم جنگ سے، اس میں سے خدا اور اس کے رسول کا حصہ اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کا حصہ ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی بیان فرمایا کہ اہل تشیع کے یہاں خمس کا سسٹم ہے، تو خمس بالکل ایسے ہی ہے، سہم امام ہے اور سہم سادات ہے۔ جو سہم امام ہے وہ امام کیونکہ غیبت میں ہے، ان کو نہیں دیا جاتا، ان کے وکیل یا مراجع تقلید کو یا ان کے وکیل کے ذریعے ان تک پہنچایا جاتا ہے، جو کہ مومنین کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں اس ملٹی میڈیا کی، سوشل میڈیا کی یا میڈیا کی کیا اہمیت ہے، شیعہ ملٹی میڈیا کی، اور کیا مومنین کو اس میں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سسٹم قائم ہوا ہے خمس کا، خمس کے سسٹم میں اگر آپ اس کو باقاعدگی سے خمس نکالتے ہیں اپنے مال میں سے، تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، مطلب جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام ہے، اس کے لیے یہ ایک سہم امام کا حصہ فکس ہے۔ اور اگر کوئی اپنے پاس سے لوگوں کے لیے مطلب میڈیا میں یا اپنے طور پر، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی غریب ہے اور وہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ انہیں اماؤنٹ دے سکے، تو وہ اپنی ذات سے، کیونکہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو لوگ برائی کی جانب، مطلب جو لوگ غلط کاموں میں انوالو ہوتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں یا جنگ کے دوران، یا اگر ہم آج کے دور کے حساب سے اس کو دیکھیں کہ جو غلط باتیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جس کے بارے میں منع فرمایا قرآن مجید میں، تو اس کا ہم سیف گارڈ کیسے کریں؟ ان غلط باتوں سے ہم اپنی حقائق، جیسے ابھی ریسنٹلی صورتحال تھی ایران کی، تو وہ حقائق واضح کیسے ہوں؟ وہ حقائق واضح اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ آپ جدید میڈیا استعمال کریں۔ اور اہل تشیع جو ہے وہ شیعہ میڈیا جو ہے وہ
زیادہ پاور اور طاقت کے ساتھ، مطلب بہت زیادہ جو ڈیجیٹل اپلائنسز ہیں ان کا استعمال کرے، جو نئی جدت کی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرے اور ان میں اپنے آپ کو آگے لے کر آئے. اور یہ لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. جو مالدار لوگ ہیں یا جو بہت زیادہ غنی لوگ ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تو جو سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے خمس کا، اگر ہم اس کو فالو کریں تو وہ بہت بہترین سسٹم ہے. اس کے بعد ہمیں جرنل لوگوں سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے % لوگ عمرا ہیں تو ہمیں کافی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں، مگر یہاں دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ غریب ہے، عوام امیر ہے. بہت سارے اس کا اندازہ آپ کو گلی گلی کوچے کوچے میں ریسٹورینٹس اور مالز اور مارٹس ان سے لگا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس جو کرائٹیریا دیا ہوا ہے خمس کا، اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً ہم دور حاضر میں جو ایک مسئلہ درپیش ہے کہ خبر رسانی پہلے کے دور میں بھی مسئلہ تھا، آج بھی دور حاضر میں بھی وہی مسئلہ ہے. تو شیعہ ملٹی میڈیا ابھی اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ جو دشمن کے جواب ہیں ان کو اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دیا جا سکے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جنگیں جیتنے کا. بہت اچھا ماشاءاللہ. بہرحال یہاں پر ایک چیز جو تشنہ بیان رہی، محدود وسائل رکھنے والے مومنین کا مالی تعاون شیعہ میڈیا میں کیسے بڑا کردار ادا کرتا ہے؟ اگر میں نے اس میں بیان فرمایا کہ محدود وسائل جو مومنین رکھتے ہیں وہ اگر اپنے مال سے ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے تو وہ اپنی جان سے، یعنی کہ اس شیعہ میڈیا میں مطلب جیسے ہم ایک پروگرام کے لیے یہاں پہ لائیو آئے ہیں تو اپنا وقت نکال کر، اگر وہ اہل علم ہیں تو اپنا وقت نکال کر اپنے وقت میں سے قیمتی جو زیر بحث موضوع ہیں یا جدید موضوع ہیں، جدید مسائل ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو اس سے اویئرنیس حاصل ہو. تو یوں بھی وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر بیوی اگر انسان آپ تھوڑا اجازت دیں تھوڑا تو درمیان میں ہمارے ساتھ ایک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی بسم اللہ، اپنی بات کو جاری رکھیے گا. اصل میں ہمارے درمیان میں کالر آتے رہتے ہیں تو ہمیں کالز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. اس مناسبت سے کبھی کبھار کال آئیں گی تو انشاءاللہ آپ درگزر فرمائیں گی انشاءاللہ. بسم اللہ، آپ جاری رکھیے. بسم اللہ. جی اگر تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مال سے ہی ہر کوئی مدد کرے. مال کے علاوہ انسان اپنی جان سے، اپنے الفاظ سے، یا وہ جس عہدے پر فائز ہے اس سے بھی دور حاضر میں رہتے ہوئے مدد کی جا سکتی ہے. مدد کے اور بہت سارے طریقے ہیں. اگر وہ مالی طور پر مدد کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کے دامن وسعت میں گنجائش نہیں ہے یا کم ہے، وہ مالی طور پر بہت کمزور ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی ذات سے اس کار خیر میں حصہ لیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کو یہ سمجھیں کہ یہ ہتھیار ہے، یہ ہتھیار کا کام کرتا ہے. آج کل جنگیں جو ہے وہ تلواروں سے نہیں لڑی جاتی. آپ نے سنا ہوگا جنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تلوار کی اور زبان بھی ایک تلوار کی مانند رکھتی ہے. تو جو ہمارے پاس نیوز پہنچتی ہے اس کو اگر فوری طور پر اس کا رسپانس نہ کیا جائے، لوگوں میں انتشار پھیل جاتا ہے. جیسے ہم ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ایران کا، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دشمن نے کتنی چالاکی سے میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں، ایون کہ ہمارے مومنین میں بھی بہت زیادہ غلط بیانی اور غلط افواہیں پھیلا دی. اس لیے قرآن مجید میں واضح کلام موجود ہے کہ افواہوں کو نہ پھیلاؤ، اور اگر تم تک کوئی افواہ آئے، غلط کوئی بات تم سنو تو پہلے اس کی تصدیق کر لو.
کیونکہ ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے ایران زیارت کے لیے جانا تھا اور گھر والوں کو کسی نے ویڈیوز بھیجی اور بہت ساری چیزیں شیئر کی کہ بھائی وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، آپ نہ جائیں، جبکہ کاروان والے کہہ رہے تھے کہ نارمل سے ہاں جو تو اسٹوڈینٹس کا گروپ ہے انہوں نے احتجاج کیا. تو ہم یہ بے دیکھتے شک ہیں بے کہ شک آپ نے میڈیا وجہ فرمایا کہ اور جب بھی ڈس انفارمیشن ہوگی نتیجے غلط نکلیں گے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال ضروری ہے. بے شک وجہ فرمایا آپ نے. تو شیعہ میڈیا کے لیے مالی تعاون کر کے مومنین کس طرح ثواب جاریہ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ شیعہ میڈیا کے لیے مالی تعاون اگر آپ کریں گے، دیکھیں مالی تعاون انسان جو زکوٰۃ اور خمس نکالتا ہے وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نکالتا ہے، اور وہ اس کا بیسک مصرف میں نے ابھی خمس کا انیشل میں بیان فرمایا کہ خمس دو طرح کا ہوتا ہے اہل تشیع میں، اور اہل تسنن میں جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں پایا جاتا ہے. اہل تسنن زکوٰۃ پر فوکس کرتے ہیں. اہل تشیع میں خمس دو طرح کا ہوتا ہے اور ٹوٹل سال کی آمدنی کا 20% خمس نکالا جاتا ہے. دو طرح کا، سہم امام اور سہم سادات. جو سہم امام ہے اس میں سے یہ سارا لوگ مومنین کے اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا بھی ہے. اگر ہم اپنے اس پہلے ہمارے اوپر جو واجب ذمہ داری اگر آپ ہے اجازت ہم دیں تو ایک کالر ہیں درمیان میں، ہم ان کی کال لے لیں. جی آپ بہت شکریہ. بسم اللہ. عامر علی صاحب سندھ سے ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ کرم مولا کا احسان ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں ہے. اس کے نام سے آپ نے جی اندازہ لگا لیا ہے کہ اس کا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو وسعت دیں اور گھر گھر میں نور اہل بیت علیہ السلام کو پہنچائیں. تو اس مقصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے سپانسر بن جائیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر بنیں؟ میں پہلے بنا ہوا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی سبحان، جی 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 میں بہت شکریہ آپ کا. تقریباً 20 دن ہو گئے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور جی جی، اس کا ہدیہ بھی پیش کر چکا ہوں. ماشاءاللہ، مولا قبول فرمائیں. خواہش ہوگی کہ یہ واٹس ایپ نمبر جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے اور 14 مومنین میں بھی جی شیئر فرمائیے تاکہ وہ بھی اس جی میڈیا گروپ کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں اور اس کے سپانسر بن سکیں. اس وقت آپ کی آواز وہ بھی مولا کی بارگاہ میں ہے. کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کے، سر جھکا کے مولا حسین علیہ السلام کو عرض عقیدت اور سلام پیش کیجیے. بسم اللہ. جی وہ بھی 14 لوگوں کو شیئر کیے. جی جی، انشاءاللہ. مولا کو اور سلام پیش مولا کی کیجیے. بارگاہ میں سلام عرض پیش کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. زیارت عاشورہ کا ہدیہ پیش کرتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا غازی باغ کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ. مولا جلد سے جلد وسیع روزگار عطا کرے، کربلا کی الہی زیارت آمین، نصیب کرے الہی آمین، اور نرینہ بیٹے کی اولاد عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ، جناب اون و محمد کا صدقہ، مولا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ اور صالح دیندار اولاد عطا فرمائے. مولا آپ کو جلد شکرانے کی زیارت کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد اولاد کی نعمت سے آپ کو سرفراز فرمائے. سدا آباد رہیں. کال کرنے کا شکریہ اور بیٹے کی نیکسٹ بھی اولاد آپ عطا کے کرے. منتظر رہیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ آپ کے کانٹیکٹ کرنے کا. سلامت رہیں، الہی آمین، الہی آمین. سلامت رہیں. جی محترمہ سیدہ فرحین زہرا صاحبہ، درمیان میں جملہ معترضہ ایک چیز آتی رہتی ہے، وہ کال ہوتی ہے، آپ کی بات سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ درگزر فرما رہی ہیں، شکریہ آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہم گفتگو کر رہے تھے شیعہ میڈیا کے لیے مالی تعاون کر کے مومنین ثواب کس طرح ثواب کی جاریہ میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں. تو چاہوں گا کہ ایک آپ پیغام جاری کر دیجئے 2 منٹ کا تاکہ وہ ہمارے لیے ایک یادگار رہے. بسم اللہ. میں چاہوں گا ایک
पैगाम दे दीजिए मोमिनीन को ताकि उनके लिए फ़ायदे मंद रहे। 2 मिनट का पैगाम दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर क्या खूब कहता है कि शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहें या न रहें ये आज़ाद आज रहे। माशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कार खैर का, इस रूहानी इश्क रूहानी का हिस्सा बने, तो आप इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें। ज़रा में सुखने जैसे भी पॉसिबल हो, थोड़ा हो कम हो, मगर आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। ज़ाती तौर पर मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आज के दौर की, आज जबकि दुश्मन बहुत चालाक है और बहुत से हरबे इस्तेमाल करता है, जिसमें एक हरबा मीडिया का भी है, तो आज के दौर में बहुत ज़रूरत है कि हमारा मीडिया स्ट्रॉन्ग हो, हमारे पास जदीद सहूलियात हो, हमारे प्रोग्राम्स लोगों तक जो जदीद दौरे हाजिर में जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर फौरन हमारे व्यूज आए, ताकि लोग गुमराह ना हो। तो इसके लिए अपने मीडिया को, चैनल को, शिया मीडिया को मजबूत बनाएं और इनको माली ताउन करें, ताकि ये पॉसिबिलिटी लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पेश करना आसान हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखें। दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक मीडिया की अहमियत पे आपने गुफ्तगू फरमाई और माली ताउन पर भी माशाल्लाह पुरकशिश बयान दिया। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ और मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। सैयद रौनक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम किबला। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब, खैराफियत से हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए खैरियत है, ठीक ठाक। तो आप किस शहर से कॉल कर रहे हैं? जी खैरपुर मीरठ पाकिस्तान सिंध से। खैरपुर मीरठ सिंध पाकिस्तान से। मौला आपको सलामत रखें। तो आप पहले से स्पॉन्सर कर चुके हैं क्या? जी जी मैं काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में आ चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप प्रोग्राम में आए हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ना, इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। ये प्रोग्राम 2 घंटे दौरानिए का है और इसका मकसद यही है कि हम चाहते हैं मोमिनीन के घर में नूर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहुंचाने में आपको भी हिस्सेदार बनाएं। तो क्या आप चाहते हैं कि 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा आप भी बन जाएं और आप भी स्पॉन्सर बनना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपने स्पॉन्सर करने का जो ऐलान किया है, 14 मासूमीन, शहदाए करबला, अहले बैत के घराने में से किसी एक मुक़द्दस हस्ती का नाम ले दीजिए ताकि इसका सवाब आपको ज़्यादा मिले। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। हेलो जी सलाम पेश कर रहे थे आप, कर लिया सलाम? जी जी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम या अंसार अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या औलाद अल हुसैन व साहब अल हुसैन। माशाल्लाह, मौला कबूल फरमाएं। अच्छा, अब मैं अपनी गुजारिश पेश कर रहा था। 14,000 स्पॉन्सर में जो आपने होने का ऐलान किया है, डोनेट करने का ऐलान किया है, इसको 14 मासूमीन में से किसी एक के नाम कर दीजिए ताकि इसका सवाब आपको और ज़्यादा मिले। बिस्मिल्लाह। कोई एक नाम ले दीजिए। सलाम के नाम पर कर रहे हैं हम। एक बार दोबारा कहिएगा। इमाम 14 मासूमीन में से जो है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला कबूल फरमाए। और ख्वाहिश होगी ये जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं ना, इसे 14 मोमिनीन को और भी शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें और मौला को सलाम पेश कर सकें। आपकी शिरकत करने का शुक्रिया। से दुआ और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इल्तमास है कि इस साल मुझे और मेरी फैमिली को 40 अपने रोज़े पे करवाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाएं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। 14 मोमिनीन को नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखें। बीबी सैयदा फरहीन ज़हरा
فرحین زہرا صاحبہ فرام کراچی، آپ نے صبر کیا، ہمارے ساتھ شرکت فرمائی، اچھا بیان دیا، میں آپ کی شرکت کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کو صحت دیں، سلامتی دیں۔ لاسٹ میں میں ایک بات یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ آپ بار بار مولا ذریعے سید الشہداء کی زیارت کروا رہے ہیں، تو سید الشہداء کا جو واقعہ کربلا ہے وہ آج ہم تک نہ آتا اگر اس دور میں میڈیا نہ ہوتا۔ اور اس دور کا میڈیا کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا زینب کبریٰ، جن کی آج ولادت ہے۔ وہ ماشاءاللہ۔ یہ شہزادی ہے کہ جس نے ہر جگہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں شہزادی اپنے خطبوں میں بیان فرما رہی ہے، اور واقعہ کربلا کو شہزادی نے بھولنے نہیں دیا۔ جب شام میں رہائی کا حکم آیا ہے تو شہزادی نے کہا کہ میں مجلس برپا کروں گی اپنے بھائی کے نام کی، اور اس سبحان ذکر اللہ۔ کو زندہ رکھا، اور بتایا کہ ذکر کو زندہ کیسے رکھا جائے، یاد دہانی، یعنی کہ بار بار اسے ریپیٹ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں جو قربانی کا واقعہ ہوا ہے، پروردگار عالم نے جو ذی الحج کے مہینے میں قربانی رکھی ہے، ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یاد کو تازہ ہوتے رہنا چاہیے، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ سلامت رہیں اور مولا۔ ہم صرف میڈیا کو نہیں بھولنا چاہیے، شہزادی کی ذات کو، واہ، کہ جن کا بے احسان شک ہے کہ اگر وہ موجود نہ ہوتی تو آج ہم تک واقعہ کربلا نہ پہنچتا۔ بے شک بے شک، مولا آپ کی توفیقات خیر میں حیا و اضافہ صبر فرمائے۔ کے سورج کی ہے ضیا زینب، حیا و صبر کے سورج کی ہے ضیا زینب، ہے واہ ابتدا میں ختیجہ تو انتہا زینب، واہ اور سروں کا قافلہ زینب کے آسرے پہ چلا، واہ سروں کا قافلہ زینب کے آسرے پہ چلا، بنی ہوئی ہے علمدار کربلا زینب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی آپ کو جزائے خیر دیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رہیں، شر شیطان و اعداء سے محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور اپریشیٹ کیا آپ نے شرکت کے ذریعے سے۔ دعا ہے جلد کربلائے مولا تشریف لائیں انشاءاللہ۔ جب موقع ملا آپ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے مولا کے اس برنامے کے لیے اور مولا کے ذکر کے لیے۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ میں آپ کے لیے ہار بنا رہا تھا تاکہ ہم مل کر اس ہار کو مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یقیناً جتنا بڑا یہ دھاگا ہے، اس اعتبار سے شاید پھول کم پڑ جائیں گے، تو اس میں پھول پورے کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو ساتھ میں ہمارے ملنا ہوگا، تاکہ میں اپنے حصے کے پھول ملا رہا ہوں، آپ بھی اپنے حصے کے پھول ملائیے، اور یہ ہار پورا کرنا ہے اپنی محبت کے ذریعے سے۔ یہ ہر منٹ کے اعتبار سے $10 یہاں پر خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ ہار محبت کا ہار ہم مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی اس ہار بنانے میں ہمارے ساتھ مل جائیے، تاکہ ہم مولا کی بارگاہ میں اس ہار کو ہدیہ کر سکیں۔ آپ ہمارے ساتھ ملیں گے تو دیکھیں، ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے تو ایک ہار بن جائے گا، زنجیر بن جائے گی، مودت کی زنجیر، محبت کی زنجیر، عشق کی زنجیر، جانثاری کی زنجیر، فداکاری کی زنجیر، ایسی زنجیر جو ایک دوسرے سے پیوست کیے ہوئے ہے، جو انتظار کی زنجیر ہے، اور ایسی ہے جس کے ذریعے سے فرج نصیب ہوگا ہمیں۔ ہم نے مل جل کر اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے، اس لیے مل جل کر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو زمانے میں عام کرنا ہے۔ لہذا آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے، اس ہار کو پورا کیجیے۔ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی پیر مولا علیہ السلام مدد بھائی۔ آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی بھائی، آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ شہر کا نام پاک پتن شریف۔ پاک پتن شریف سے ہیں، ماشاءاللہ، مولا قبول فرمائے۔ پاک پتن نام ہی پاک ہے، مولا سلامت رکھیں۔ اس وقت آپ کی کال امام حسین علیہ السلام TV4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم کربلائے مولا سے مومنین کو وصل کرتے ہیں، مولا کے معرفت کو پہنچاتے ہیں، مولا کا ذکر پہنچاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 14,000 سپانسر میں سے آپ بھی
इस मीडिया ग्रुप का हिस्सा बने और इन 14,000 सितारों में से एक सितारा आप भी बन जाएं और स्पॉन्सर हो जाएं। तो क्या आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बन जाएं? जी जी भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। तो आप इस 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर हो गए हैं। तो आप अपने इस नज़र किए हुए स्पॉन्सरशिप को ज़्यादा सवाब दिलाने के लिए 14 मासूमों, शहीद 72 में से और अहले बैत के घराने में से किसी एक मुक़द्दस ज़ात का नाम ले दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। कोई एक नाम ले दीजिए 14 मासूमों में से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। मौला कबूल फरमाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए। और एक ख्वाहिश छोटी सी ये भी है कि ये व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं ना, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है या आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है ना स्क्रीन पर, अगर आप टेलीविज़न में देख रहे हैं तो अब्दुल्ला पाक पतन शरीफ से हैं और ये नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा आ रहा है। आप कॉल भी कर रहे हैं इसी नंबर पर, तो इस कॉल को नंबर को है ना आपने 14 मोमिनों को, 14 दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को शेयर करना है जो प्रोग्राम में कॉल कर सकें। प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे है, रात 10 से 12 बजे के दौरान रोज़ाना लाइव चलता है ये प्रोग्राम, इसमें कॉल कर सकते हैं। तो ये 14 मोमिनीन को और भी शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रखें, सर झुका के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी बहन शरीकतुल हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबादी पेश करें और सलाम पेश करें। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया भाई। मौला कबूल फरमाए, सलामत रहें। आपने स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया, प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, मौला आपके माल रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फरमाए। बुज़ुर्गों का साया सलामत रहे, घर की जो मुश्किलात हैं खुदावंद मुताल हल फरमाए। ये 2 घंटे का प्रोग्राम है, जब और 10 से 12 बजे के दौरान है। रोज़ाना आप कॉल कर सकते हैं और दोस्तों को भी नंबर शेयर करें ताकि वो भी इसमें कॉल कर सकें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह मौला की अमान में सलामत रहें। मोमिनीन, हमारा हार जारी व सारी है और इसमें आपने शिरकत फरमानी है। तो आप अभी व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप शरीक हो सकते हैं। 00964 772 991 1424 को अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लीजिए और जब ये आप नंबर सेव करेंगे तो व्हाट्सएप में सर्च करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के नाम से, ये नंबर शेयर कर लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप में सर्च करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मौला को सलाम पेश कर सकते हैं, अपनी स्पॉन्सरशिप का ऐलान कर सकते हैं। ये प्रोग्राम फ़कत एक टाइम नहीं है, यानी ये लाइव तो एक वक्त में ही हो रहा है, लेकिन ये 2 टाइम और भी 3 मरतबा रीटेलीकास्ट किया जाता है। सुबह के 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और ज़ोहर से पहले सुबह के वक्त में 10:30 पर और 4 बजे शाम के वक्त में भी लाइव की इस प्रोग्राम को दोबारा रीटेलीकास्ट किया जाता है। और हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह के 4:30 बजे, ज़ोहर से पहले 11 बजे और 4:30 बजे शाम के वक्त में इसे लाइव ब्रॉडकास्ट किए हुए प्रोग्राम को दोबारा शेयर किया जाता है, रीटेलीकास्ट किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं। आप भी हमारे हार में शरीक होने के लिए कॉल कीजिए ताकि आपकी मोहब्बत का नजराना भी मौला की बारगाह में पेश किया जा सके। फातिमा बतूल साहिबा, अच्छा कॉल कट गई है, ठीक है, दोबारा इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएंगी। मौला तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बीबी सैयदा सानिया ज़हरा
सलामुल्लाह अलैहा की आमद की शाम है, यकीनन मुसर्रतों की शाम है। कल जुमेरात होगी। जुमेरात वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन होता है और जुमेरात में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ियारत वारसा का हदिया करते हैं। और परसों की रात जो होगी ना, वो 3 शाबान होगी। कल शबे 3 शाबान हो जाएगी, जुमेरात की शाम भी होगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शाम होगी और तवस्सुल की रात होगी, परसों 3 शाबान होगी। तो लिहाजा आने वाले दिन खुशियों के हैं। इन खुशियों को दुबाला करने के लिए, घर घर मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम पहुँचाने के लिए आपने अपना अपना हिस्सा मिलाना है, इसमें आपने शरीक होना है। आइए इस हार को बनाने में आप शरीक हो जाएं, हमारे साथ मिलिए ताकि हम इस हार को पूरा कर सकें और मौला की बारगाह में हदिया कर सकें। देखिए, मौला को उन चीज़ों की ज़रूरत है जो मार्फत से मुतालिक हों। ये मैं मादी हार जो बना रहा हूँ ना, मकसद इसके मादी का नहीं है, हदफ यही है कि हम इसकी मानवियत को हासिल करें, वो खुलूस हम हासिल करें, वो मोहब्बत हासिल करें। वरना मादियात की मौला को ज़रूरत नहीं है। अगर मादियात की बात की जाए तो वो इशारा करते हैं तो ज़मीन सोना उगलने लगती है। बात मादियात की नहीं चल रही, बात मानवियात की चल रही है, मार्फत की चल रही है, मोहब्बत की चल रही है, अकीदत की चल रही है। लिहाजा आपने शरीक होना है इस मोहब्बत में, इस मार्फत में। देखिए ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितनी प्यारी नज़र आ रही है और ये हुस्न आपका भी जी चाहता है देखें। हक बनता है, जी चाहना आपका हक है और इसमें आपने शरीक होना है और आप शरीक होते रहिए। हम आपको शरीक करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि आप लोग भी इस मोहब्बत में, इस मार्फत में, इस मवद्दत में शरीक हों और आप हमारी तरह लुत्फ़ हासिल कर सकें मौला का दीदार करके, मौला की ज़ियारत करके। देखें, आज मौला के रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं टेलीविज़न में। जब आप अपनी मार्फत को बढ़ाते जाएंगे, यकीनन मौला के करीब आना भी नसीब हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करते रहना है, अपनी मार्फत को बढ़ाते रहना है और अपनी मोहब्बत को मौला की बारगाह में पेश करने के लिए कोशिश करते रहना है। इसी कोशिश को हम कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से कोशिश करता है। अगर कोई एक तरीके से कर रहा है, दूसरे तरीके से मसलन कोई मजलिस करा सकता है, कोई तबरुक बांट सकता है, कोई इमाम बारगाह बना सकता है, कोई किताब लिख सकता है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हमें हर तरीके को आज़माना चाहिए, हर तरीके में कोशिश करनी चाहिए और हर तरीके के ज़रिए से हमें मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम को आम करना चाहिए। लिहाजा इसमें शर्मिंदगी और परेशानी और पशेमानी महसूस नहीं करनी चाहिए। शर्म वो करे जो बुराई कर रहा हो, गुनाह कर रहा हो, मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, उसे शर्म करनी चाहिए। जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे, यकीनन हमारी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने बिलावजह शर्म बना रखा है दूर हो जाएंगी और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दीन की खुलकर खिदमत करने वालों में शरीक हो जाएंगे। लिहाजा हमें ये खिदमत करनी है तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और इस कोशिश करते रहने में हमें कोई कबाहत और कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हम मौला की बारगाह में मौजूद है। देखिए, अभी मैं हार जो पीरा हो रहा हूँ, अब कोई कहेगा कि लड़कियों का काम है। एक रियलिटी पे बात हो रही है, लड़कियों का काम है। मौला के लिए कोई लड़की मर्द नहीं है, मौला के लिए खिदमतगार हैं हम सब। इसमें हम सबको अपने अपने हिस्से की खिदमत करनी चाहिए और अपने अपने अंदाज में खिदमत करते रहना चाहिए। अब मैं कोई कहे सुई धागा पकड़ना लड़कियों का काम है, कोई हदीस में लिखा हुआ है ये बात कि लड़कियों ने ही मौला के लिए खिदमत करनी है? मर्द भी तो ये काम कर सकते हैं। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मर्द भी ये काम खिदमत कर रहे हैं। बहरहाल हम अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, अपनी महदूद सोच से निकल के हमें अपने आप को बढ़ाना है। इसी मकसद के लिए हम कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप आपकी खिदमत कर रहा है। आप इस खिदमत में शरीक हो जाइए, अपने हिस्से को मिलाइए, अपने वाजबात शरइया को इसमें मिलाइए ताकि ये सिलसिला ज़िक्र ख़त्म ना होने पाए। काफ़ी सारी चैनल्स डोनेट ना होने की वजह से बंद हो जाते हैं। ये देखिए, शर्म की बात है। अगर ये वाक़ई ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये चैनल चलता रहे और हमेशा चलता रहे ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मारिफ़ को आप तक पहुँचाता रहे। देखिए, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले
कौन ऐसे देखता था इस तरीके से रोज़ों को, और किसने ऐसे देखा था? ख्वाब में भी नहीं था कि इस तरीके से हम रोज़ों को देख सकेंगे। देखते थे एक करामत के तौर पर, मौजज़े के तौर पर। आज भी हमारे लिए ये मौजज़ा है, करामत है, शरफ़ है, लेकिन इतना आसान पहले कभी भी ना था। तो लिहाजा इस आसानी को सल्ब होने से बचाना है तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और इस हिस्से में हमें शरीक होते रहना चाहिए। लिहाजा आप हमारे साथ शरीक हों। नकी अली ख़ान साहब टोरंटो से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली क्या हाल मदद, है आपके? या अली मदद। पीर मौला अली मदद जी, खैरियत से है? करम मौला का एहसान है, आपकी दुआ है। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मिली हुई है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। और इस प्रोग्राम के नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है, हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को फ़रोग़ दें, और हम चाहते हैं कि इन 14,000 स्पॉन्सर, 14,000 सितारों में से एक सितारा आप भी बन जाएं। तो क्या आप चाहेंगे कि नूर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को घर घर पहुंचाने में आपका भी हिस्सा शामिल हो? तो क्या आप चाहेंगे कि 14,000 स्पॉन्सर में एक स्पॉन्सर आप भी हो जाएं? जी बस ऑफ कोर्स, मौला का तो नाम का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स अल्लाह खैर करे जी, जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। आपने इस स्पॉन्सरशिप का जो ऐलान किया है, 14 मासूमों, शहदाए करबला, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने की मुक़द्दस हस्तियों में से किसी एक हस्ती का नाम ले दीजिए ताकि इसका सवाब आपको चंद बराबर मिल सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा हाँ जी। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मौला कबूल फरमाएं। हमारी ख्वाहिश होगी ये जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप बात कर रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। इस वक्त आप करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ ऑन एयर है, ज़री इस वक्त आपके सामने है। करबलाए मौला की खुशियाँ आप टोरंटो में बैठ कर देख सकते हैं। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सर झुकाकर मौला की बारगाह में बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबादी पेश कीजिए और मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह, हम गोश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा पाक सलाम अलैहिस्सलाम। मौला हम सब मोमिनीन की दीनी दुनियावी आजाद को बरलाइए, आमीन इलाही आमीन। इलाही आमीन। आपने शिरकत फरमाई, शुक्रिया। और 14 मोमिनीन को भी नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें। और आप इंशाल्लाह जी, शुक्रिया। ये टेलीविज़न देख रहे हैं आप क्या? नजर नहीं आ रहा जी, मैं तो वैसे ही बस आपके वो टीवी तो नजर ही नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, IMAM इमाम। हम HUSSAIN लिखते हैं, ये अरेबिक वाले लोग HUSSEIN से लिखते हैं। इमाम हुसैन टीवी 4 को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और उसके ज़रिए से आप टीवी को देख सकते हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें। और दोस्तों को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। यकीनन ये हमारा हार अभी जारी सारी है। इस हार को मज़ीद आकर मुकम्मल करेंगे मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब, ताकि मौला की बारगाह में हदिया किया जा सके, यहाँ तक पहुँचा सका हूँ। अब इस हार को देखते हैं आप लोग मौलाना के साथ मिलकर इस हार को कहाँ तक पहुँचाते हैं। इस हार को हार में तब्दील नहीं कर देना है, जीत में तब्दील करना है आपने, इस तरीके से ताकि ये हार आपकी मोहब्बतों का अक्कास हो और मौला की बारगाह में हमारी मोहब्बतों को पेश कर सके। आइए मौला की बारगाह में इस प्रोग्राम में शरीक होइए। रोज़ाना 2 घंटे का प्रोग्राम है। QR कोड को मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी कॉल प्रोग्राम में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, अपनी स्पॉन्सरशिप का ऐलान कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को भी अगर अपने मोबाइल में सेव करके सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आप ये नंबर सेव करके कॉल कर सकते हैं और मौला की बारगाह में अर्ज़ अक़ीदत पेश कर सकते हैं। आपकी कॉल्स के हम मुंतज़िर हैं। मिलते हैं
چھوٹے سے وقفے کے بعد مولانا سید خادم عباس حسینی صاحب کے ساتھ. یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 14,000 اسپانسر میں حاضر خدمت ہے اور پہلے گھنٹے میں آپ عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ کو سماعت فرما رہے تھے اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے مومنین جو ہے وہ کالز کر رہے تھے اور ان کا جواب دے رہے تھے ماشاءاللہ. اور چونکہ اعیاد شعبانیہ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے لہٰذا تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. نہایت ہی مہم موقع ہے اور نہایت ہی پربرکت موقع ہے اور یقیناً اس وقت آپ یہاں پر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے آفس میں اور یہاں پر آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں اس وقت پھول دیکھ رہے ہیں جس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہار جو ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں اور اس میں پھول اس چیز کی علامت ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بڑا پربرکت اور خوشیوں کا مہینہ ہے اور تنہا واحد یہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی بھی شہادت کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس عنوان سے لیکن آپ اس میں غور فرمائیں گے کہ کچھ پھول تو یقیناً یہ پھرو چکے ہیں لیکن اس میں کچھ پھول بچے ہیں. کچھ پھول کا بچنا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ میں جب بھی ہر پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مومنین کال کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ یہاں پر ماشاءاللہ شرکت کرتے ہیں. اور آج ہمارے پاس اپنے موضوع کے حساب سے نہایت ہی معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. امریکہ سے سید نقی عابدی صاحب
ہمارے ساتھ اس وقت حاضر ہے اور انشاءاللہ العزیز ان کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے. آپ ان کی خدمت میں رہیں گے اور ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے سر ہیں کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ایک تو پہلے تو شعبان کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ وہاں مولا کے پاس موجود ہیں، اور ہماری تو دعا ہے اور کہ ہم بھی انشاءاللہ جلد سے جلد دوبارہ آئیں مولا کے پاس. انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کی زیارت اس وقت کر رہا ہوں اور میرے اسکرین پہ جو اسکرین ہے اس پہ آپ موجود ہیں. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے چونکہ 40 میں ایک دفعہ آپ نے شرکت فرمائی تھی اور اب دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ. سوالات بہت سارے ہیں اور لیکن اس میں سے پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارا موضوع ہے آج کے اس دور میں، جو شیعہ میڈیا جو خدمات انجام دے رہے ہیں پوری دنیا میں، مخصوصاً امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو 5 زبانوں میں اہل البیت علیہ السلام کے نور کو پہنچا رہا ہے. تو اس عنوان سے انشاءاللہ ہمارے پاس سوالات بہت سارے موجود ہیں اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا، میری ریکویسٹ ہوگی کہ ساتھ میں مومنین جو کال کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کر کے 1-2 منٹ ان کے ساتھ بات کر کے پھر آپ کی طرف جائیں گے. اس وقت ایک کال ہمارے پاس ہے، پہلے ان کو سنتے ہیں سر، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی رضا زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خیرپور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جی بہت اچھا زبردست چینل نکالا ہے آپ نے. ماشاءاللہ. مجھے مولا کے روزے کو سلام کرنا تھا. جی 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 ضرور آپ سلام کیجئے اور یہ یقیناً آپ کا ہی چینل ہے. بس اس سے میں آپ کی خدمت میں پہلے جو ہے مختصراً عرض کروں کہ ہمارا یہ جو پروگرام چل رہا ہے 14,000 اسپانسر، اس 14,000 اسپانسر میں مومنین کال کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو پوری دنیا میں اہل البیت علیہ السلام کے نور کی نشر و اشاعت کرتے ہیں تو یہاں پر نظر کرتے ہیں اپنے حسب توفیق جتنا وہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اسپانسر بنتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی آج نظر فرمائیں گے؟ انشاءاللہ فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ کی برکت سے ایک سپانسر تو فوراً جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سپانسر کی ہے شہدائے کربلا میں سے کوئی شخصیت یا ائمہ معصومین میں سے کسی ایک شخصیت کا آپ نام لے لیجئے تاکہ آپ کی جو یہ نظر و نیاز ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے. کس شخصیت کا نام لیں گے آپ؟ یہ سارے کی ساری معزز ترین شخصیات نہیں بے شک ہے لیکن ایک کا نام آپ لے لیجئے گا تاکہ جو نیاز آپ نے کی ہے یہ قبول ہو جائے. مولا حسین کے نام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے اپنے نیاز کو آپ نے خاص کر دیا اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں گونج رہی ہے. سلام کا نذرانہ مختصراً عرض کیجئے پھر انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان سے سوالات کا سلسلہ کریں گے. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ کوئی دعا بھی ہے تو آج کر لیجئے گا، نہایت ہی متبرک رات ہے، یقین فرمائیں. دعائیں دل میں ساری کر لی ہیں، مولا حسین قبول فرمائے. الہی آمین الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. کال کرتے رہیے، اپنے مولا کو سلام کرتے رہیے اور کم از کم 14 مومنین کے ساتھ ہمارے نمبر کو شیئر کرے تاکہ انشاءاللہ العزیز مومنین آ سکے اور یہ 14,000 کا نمبر بھی پائے تکمیل تک پہنچے. اس میں آپ بھی سہیم ہوں گے اور ثواب کے آپ بھی مستحق ہوں گے. سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے، کال کرتے رہیے آپ. جی ماشاءاللہ میں اب آتا ہوں اپنے نہایت ہی معزز مہمان کی خدمت میں اور آپ سے پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں البتہ انگلش میں کرنا چونکہ انگلش میں بھی بہرحال آپ اپنے اعتبار سے جو ورڈز استعمال کرنا چاہیں لیکن ہم اردو میں آپ کی خدمت میں جو ہے سوال کرنا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں شیعہ میڈیا کی تقویت کے لیے مومنین کا مالی تعاون کس لیے ضروری ہے، اس حوالے سے اگر ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنینشل سپورٹس کی اگر ہم بات کریں بالکل میرے حساب سے ہمارے مذہب میں خمس کا بھی ہے سلسلہ کہ خمس بھی دینا ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی. تو خمس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ
مولا کے لیے ہی ہوتی ہے اور امام کی مدد کر رہے ہیں آپ، ایون جو نائب امام ہیں صحیح اس وقت یا امام زمانہ کی بات کریں ہم، امام مہدی کی، جی تو جی ہم مولا کے لیے ہیں، وہ جان بھی حاضر ہے، وہ والی بے شک سچویشن ہو جاتی ہے ہم لوگوں بے کی. شک تو میرے حساب سے کہ جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنے مولا کے لیے، جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی اس حیثیت کے حساب سے مولا کے اوپر لگاتا ہے. تو مولا بلکہ آپ جتنا آپ مولا کے اوپر آپ 10 لگاتے ہیں 20 پلٹ کے آتا ہے، تو ڈبل مولا ہمیشہ کر کے دیتے ہیں. واہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اور یقیناً اس حوالے سے کہ فائنینشلی ہر ایک ادارے کے لیے جو بھی بہرحال ہو، چاہے وہ اسلامک ادارہ ہے یا غیر، یقیناً ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو ایک کال ہمارے پاس اور بھی ہے، میں آپ کی اجازت سے اس کو اٹینڈ کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے. شگفتہ علی صاحبہ پشاور سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. باجی کیسے السلام مزاج ہے علیکم آپ کے؟ آغا خیریت صاحب. سے انشاءاللہ؟ جی جی الحمدللہ، مولا آپ شکر کو سلامت آپ کو رکھے، اور ماہ ماشاءاللہ شعبان. آپ کو ماہ شعبان کے عنوان سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض جی کروں، جی پھر آپ اپنے مولا سے توسل فرمائیے. ہمارے پروگرام 14,000 سپانسر میں جو مومنین کال کرتے ہیں، یہاں پر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ، جو کہ پوری دنیا میں نور اہل البیت علیہ السلام کے سلسلے کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، نظر کرتے ہیں اپنے حسب توفیق. تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی آج نظر کریں گے، سپانسر بنیں گے ہمارے؟ جی جی بسم اللہ، بالکل اللہم انشاءاللہ، صلی کیوں علی نہیں، حسب محمد و توفیق آل جتنا محمد ہوگا. وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا نے آپ کو توفیق دی، اور اس عظیم موقع پر آپ جو ہے وہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی اور اس عنوان سے کہ کس جی معصوم انشاءاللہ. کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کس کے ساتھ اپنے نیاز کو آپ خاص کریں گے؟ جی سب بھی کے لیے، لیکن خصوصاً شہزادہ علی اکبر علیہ شہزادہ علی السلام کے اکبر لیے علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم وعجل صلی فرجہم. اللہ ماشاءاللہ مولا آپ کے نظر و نیاز کو قبول فرمائے. الہی امین، الہی امین. التماس دعا گا جی. جی جی بالکل. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ جی کوئی جی خاص، جتنی آپ نیت کرتی ہیں، جتنا کرنا چاہیں، اس اعتبار سے آپ کر لیجئے گا. ٹینشن نہیں چاہیے، کوئی مشکل جی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. اور اس نہیں وقت نہیں آپ کی انشاءاللہ. آواز سرزمین کربلا میں ہے. سلام مختصراً عرض کیجئے اپنے مولا کی خدمت میں، اگر کوئی دعا کرنا چاہیں. بسم اللہ. جی بالکل، کیوں نہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام. مولا ہمیں اپنے در سے نیک اسباب بنائیں، الہی آمین. کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم آپ کے چینل کے لیے کریں، الہی آمین. انشاءاللہ اور انشاءاللہ. اس کو ہاں جی انشاءاللہ اس کو مولا آپ کو سلامت کامیاب کرے رکھے، آپ کے اور چینل کو. اللہ ہاں آپ کی جی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول الہی فرمائے. آمین. ایک درخواست میں مزید کرنا چاہوں گا کہ 14 مومنین کے ساتھ آپ جو ہے وہ شیئر کریں ہمارے نمبر کو، اور انشاءاللہ العزیز جی تاکہ آغا وہ صاحب بھی میں نے کیا تھا، میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا آپ کو اچھا سب کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ بہت اچھا جی کیا آپ جی نے، جی بہت اچھا کہ کیا آپ ماشاءاللہ. سب کانٹیکٹ کریں آپ کے ساتھ. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی نظر و نیاز کو قبول فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین، اور کال کرتے الہی رہیے، مولا آمین، کی الہی خدمت میں آمین سلام کرتے رہیے. شکر گزار ہیں انشاءاللہ. شکریہ انشاءاللہ. شکریہ. جی میں التماس سر آپ دعا سے آغا جی. شکر گزار ہے. ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ امریکہ میں ہیں، اور وہیں پر آپ کی تعلیم اور تربیت کا سارا سلسلہ بھی وہیں پر ہوا. تو اس عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ایک شیعہ میڈیا جیسے امام حسین علیہ السلام ٹی وی، اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے یہ کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے، مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اس عنوان سے بھی اگر کچھ آپ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں. بے شک بے شک. میرے حساب سے ماشاءاللہ آپ لوگ کا پلیٹ فارم مولا اس کو اور ترقی دیں، کامیابیاں دیں، الہی اور آمین. آپ لوگ جس طرح سے اس پلیٹ فارم کو لے کے چل رہے ہیں اس کی برکتیں مولا آپ کو دیں. الہی اور آمین. میرے حساب سے یہ میسج آپ لوگ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں،
اس کو جاری رکھیے. اس سے ایک تو لوگوں کو زیارت بھی مل جاتی ہے مولا کی آپ کے ذریعے, اور ہم لوگوں کو مولا کا گنبد نظر آ جاتا ہے, اور اس پہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی. تو اس میسج کو آپ لوگ ضرور جاری رکھیے, اور میں کہوں گا کہ بلکہ فیوچر میں آپ لوگ چاہیں تو اس کو دوسری لینگویجز میں بھی اسٹارٹ کیجیے. مولا آپ کو اس کی ایبلٹی دیں, اور آپ لوگ اور گرو کریں انشاءاللہ تعالی. تو اس کو اور اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ امریکہ میں آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اگر انگلش میں بھی اسکالرس کو لے کر آئیں, انگلش میں بھی آپ اس کو پروگرام کو کریں تو ضرور. آف کورس یہاں پہ جیسے جو یوتھ ہے, میرا ہمیشہ ٹارگیٹ رہا ہے کہ یوتھ کو ٹارگیٹ کیا جائے, جو ینگر جنریشن ہے, جو نئے بچے ہیں آج کل کے. کیونکہ گول تو یہی وہی بات ہے, ہمارے پیرنٹس نے ہم لوگوں کو چیزیں سکھا دیں جو سکھانا تھا, لیکن فیوچر جنریشنز کو ہمیں یہ شیعت کو قائم رکھنا ہے, اور امام حسین کا خوشیاں بھی منانی ہیں اور غم بھی منانا ہے مولا کا. کیونکہ تو میرے حساب سے کہ آپ ضرور اس کو فیوچر میں کوشش کیجیے گا, اگر کوئی انگلش اسکالرس بھی آپ لوگ لے کر آئیں تو نئی جنریشن بھی دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام, اور وہ بھی اس عنوان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ ماشاءاللہ آپ بہرحال وہاں پر جاب بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ سلسلہ ہے, ہمارا جو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ہے, میں نے لنک بھی آپ کی خدمت میں سینڈ کر دیا تھا, یہ دراصل 5 زبانوں میں کام کر رہا ہے, اور اس میں امام حسین 3 جو ہے وہ انگلش میں ہے, اور ان کا جو سینٹر آفس ہے وہ لنڈن میں ہے. تو آلریڈی انگلش میں ہی بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور عربی میں بھی کر رہے ہیں, جا کے 25 ممالک عرب کے ہیں, اور فارسی میں بھی ہے, اور ترکی میں بھی ہے, اردو میں بھی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں. پھر آپ ضرور, یہ تو پھر پورا گلوبل فنامنون کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ. مزید بھی سوالات ہیں, ایک کال مزید اٹینڈ کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کے مزید جو ہے وہ امتیاز صاحب جو ہے, امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خیرپور میرٹھ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے بھائی آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے آج بڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ کال کیا, اور وہ بھی 14,000 اسپانسر پروگرام میں. تو میں آپ کی خدمت میں ایک تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اپنے حسب توفیق, چونکہ مومنین جو ہے وہ اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں, اسپانسر بنتے ہیں, تو آپ بھی انشاءاللہ اسپانسر بن رہے ہیں آج؟ جی بالکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کس معصوم کے ساتھ آپ اپنے اسپانسر کو آپ جو ہے وہ خاص فرمائیں گے, یا کسی شہداء کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے؟ امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں شعبان کے اعتبار سے بھی, اور اپنے آپ نے جو نظر کی ہے اس اعتبار سے بھی. اس وقت آپ کی آواز کربلا میں ہے, سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم ابا عبداللہ عثمان علیہ السلام, السلام علیکم یا عبد الفضل عباس امیر المومنین, السلام علیکم اولاد الحسین السلام, السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام, السلام علیکم شہداء کربلا. مولا آپ کو بی بی زینب سلام علیہ کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو. مولا بی بی زینب سلام علیہ کے صدقے میں مولا مجھ پہ نظر کرم کرے, اور میری دعائیں قبول کرے, اور میرے گھر والوں پہ بھی مولا نظر کرم کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میں آپ سے ایک درخواست یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے, تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھ سکے. سلامت رہیے, مولا کے حفظ و امان میں رہیے, شکر گزار ہے, کال کرتے رہیے. شکریہ. جی میں دوبارہ جو ہے وہ سید نقی عابدی صاحب قبلہ کے خدمت میں انشاءاللہ پہنچتے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سر, بہت سارے میڈیا ہے, اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے, اور اہل البیت علیہ السلام اور دین تشیع کے ضد میں ان کے بالکل جو ہے وہ الٹے تبلیغات اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہے. تو میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو باطل میڈیا ہے, یعنی جو شیعیت کے مقابلے میں جو میڈیا ہے, اس کے مقابلے میں شیعہ میڈیا کی کیا اہمیت ہے, اور مومنین کا مالی تعاون جو فائنینشلی ہیلپ ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے, اس عنوان سے بھی اگر کچھ بتا دیں آپ. دیکھیے آج کل جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہی دور ہے,
اور ہم اپنے مولا امام حسین کا جو میسج ہے ہم لوگ دنیا میں اسی طرح ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اپنے سوشل میڈیاز ہو گیا اور ایون آن لائن اگر آرٹیکلز ہو گئے جی تو مولا کا میسج پوری دنیا میں پہنچانا ہے. یہی امام حسین نے اپنی شہید ہوئے اور اپنی گردن کٹائی اسی لیے بے شک. کہ آج اسلام قائم رہے اس دنیا میں. اور اسی کی بدولت میں کہوں گا کہ آج ہم لوگ مولا کا غم بھی مناتے ہیں اور جی ایون اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں میرے حساب سے. تو بے تو شک. اس کی وجہ سے میرے خیال سے جو مولا کا میسج تھا کہ اسلام پھیلایا جائے پوری دنیا میں. تو واہ آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے, تو آپ ضرور اس سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کیا جائے, چاہے وہ انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, یہ جو سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مولا کا میسج پھیلایا جائے. اب جیسے آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں کا بھی ہم شو چینلز ہوں گے سوشل میڈیاز پہ, اور اس سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے رہیے, اور اسی طرح سے اور زائرین بھی آئیں گے اور لوگوں کو اور پتہ بھی چلے گا. بٹ گول یہی نہیں ہے کہ صرف شیعہ جو ہے جو مومن ہے وہی آئے زیارت کرنے مولا کی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. ضرور ان تک پہ پہنچے گا, وہ بھی جا کے ریسرچ کریں گے کہ یہ امام حسین جو شخصیت ہیں یہ کون ہیں اور ان کا کیا ان کی ہسٹری کیا ہے. تو گول ایکچولی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج پہنچے, تو سوشل میڈیا کو ضرور یوٹیلائز کیا جائے جی میرے حساب سے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی جی اس عنوان سے کہ فائنینشیلی ہیلپ, اس کا جواب آپ دے دیجئے گا. میں بس ایک کال جو ہے نا وہ یہاں پر اٹینڈ کر کے پھر انشاءاللہ آپ اپنے پیغام کو بھی جاری کر لیجئے گا, اور پھر آپ سے انشاءاللہ دعاؤں کے طالب ہیں. جی زکیہ بطول صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ, زکیہ بطول صاحبہ. جی زاکیہ سامیہ فاروقی صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام یا علی مدد. آپ مولا علی علیہ السلام مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا علی علیہ السلام کے نام سے آپ نے شروعات کی ہے, اور میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ایام شعبانیہ کے عنوان سے بھی مبارکباد پیش کروں گا, اور اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں بھی آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. خاص ساعتوں میں آپ سب کی اس کاوش کو بارگاہ ابا عبداللہ میں قبول و منظور فرمائے, الہی آمین. اور پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور شہر مولا میں ہماری آواز گونج رہی ہے, مولا سے بس ہماری یہی التماس ہے کہ ہم سب کو جاگیر علی اکبر میں جلد از جلد سجدہ ریز ہونے کی جو ہے وہ اجازت ملے. ماشاءاللہ جی پروردگار عالم بحق جناب ثانی سیدہ, کیونکہ یہ ایام اس کی ایک ساتھ جو ہے وہ نور سے ہے بھرپور, اور انوار شعبان کے اندر ہم سب کو موقع ملے کہ ہم امام کے ذریعے سے مس ہو جائیں. اور پروردگار عالم آپ سب کو بحق جناب سیدہ دو عالمین ہمیشہ کے لیے امام کی خدمت گزاروں میں اور امام صاحب عصر و زماں کا ظہور کرے, ہم سب کو نصرت صاحب عصر و زماں کرنے والوں میں شمار فرمائے. الہی آمین. ماشاءاللہ, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. ذاکرہ سمیہ فرق کاظمی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نہایت ہی شکر گزار ہے. شامل کیا دعا میں. الہی آمین. مولا سلامت رکھے. میں ایک عرض آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ خود اہل البیت علیہ السلام کے ذکر کو دوسروں تک پہنچا رہی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے. لیکن یہاں پر چونکہ امام حسین علیہ السلام میڈیا جو ظاہر ہے آج کے اس دور میں ایک امام بارگاہ کی حیثیت سے ہے, اور پورے دنیا میں اہل البیت علیہ السلام کے ذکر کو پہنچا رہے ہیں, تو بہت سارے مومنین جو ہے یہاں پر کال کر کے نظر کرتے ہیں, جو بھی ان کی نیت میں ہے کم یا زیادہ وہ ان کی اپنی بات ہے. تو انشاءاللہ آج آپ بھی نظر فرمائیں گے اور اسپانسر بنیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ آپ مجھے اس کی ڈیٹیل سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ ہمارے آپریٹر جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی ایک کا نام لے لیجئے کہ کس کے ساتھ آپ اس نظر کو جو ہے وہ خاص کریں گے. دیکھیں ہم ممبر سے بھی یہ کہتے ہیں, اور علم ہو یا علم ہے, یہ رزق ہے, عزت ہے, وہ معرفت امام حسین کی جانب سے عطا کردہ رزق ہیں. یہ چاہے کسی کو رزق علم مل جائے, رزق معرفت مل جائے, کسی کو بے شک کسی بھی چیز کے وہ رزق امام کی طرف سے
تو بس یہ امام کی ہی عطا کر دے اور امام کے ہی مال میں اگر ہمارا شامل ہو تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوگی ہماری سبحان طرف اللہ سے۔ سبحان، آپ نے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو انتخاب فرمایا ہے، اور میں آپ سے آخری ایک درخواست یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ بھی ہمارا نمبر شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس دسترخوان اہل البیت علیہ السلام پر تعداد جو ہے وہ بڑھ بس جائے۔ بہت ساری نہایت التماس کیجئے گا کہ مولا جلد از جلد ہم سب کو سجدہ ریز کروائیں اپنی پاک سرزمین پر، کربلا معلیٰ میں ہم سب کی زیارت جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ الہی وہ لوگ جو آمین، الہی متمنی آمین۔ زیارت ہیں، مشکل میں ہیں، پروردگار ان کے لیے اسباب زیارت کرے اور انہیں جلد از جلد کربلا معلیٰ پہ زیارت نصیب ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ شکر گزار ہے آپ کے، بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مستجاب فرمائے۔ جی سر، میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ماشاءاللہ چونکہ آپ امریکہ میں ہیں اور وہاں پہ آپ شیعہ چینل سے بھی کسی نہ کسی حد تک آپ واقفیت رکھتے ہوں گے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو ہے اس کے ساتھ آپ کی پہلی واقفیت تھی یا صرف پروگرامز کے حد تک؟ نہیں، میں امام حسین ٹی وی کو بے شک ہم سب جانتے ہیں یہاں پہ اچھا، بھی، اور ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح سے اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، جی اور آپ لوگوں کے ماشاءاللہ کافی چینلز کے سیکشنز بھی ہیں، تو ماشاءاللہ یہاں پہ بھی سب دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی جی فیملیز دیکھتی ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ کس پلیٹ فارم سے زیادہ تر جو ہے وہ جو دینی ٹیلی ویژن ہے اور خصوصاً امام حسین ٹی وی، یہ کس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہے؟ اس حوالے سے بھی اگر کچھ پلیٹ فارمز تو ایز سچ میں کہوں گا اتنا نہیں ہے، لیکن لوگ آن لائن وغیرہ ہی لوگ دیکھ جی لیتے جی ہیں جی جتنا ہو سکتا ہے، بٹ آف کورس یہ اگر یہ آ جائے واقعی میں پلیٹ فارمز پہ، جو کہ دعا ہے مولا سے کہ یہ پلیٹ فارمز پہ آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن کچھ ہیں یہاں پہ ٹی وی پلیٹ فارمز جو باکسز وغیرہ ملتے ہیں اس پہ لوگ ٹھیک ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، دینی ٹیلی ویژن لوگ وہیں پہ دیکھتے ہیں یوزولی۔ جی 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 بالکل بالکل۔ روکو اور ایپل کے ذریعے سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو مومنین دیکھتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں سوال کیا، آخر میں اگر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں مومنین کے لیے اسی موضوع پر، میڈیا کی اہمیت اور مالی تعاون یعنی فائنینشیل ہیلپ کے حوالے سے ایک پیغام آپ جاری کرا دیجیے گا، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ بھائی میں اس کو ایک سمرائز کر دوں گا آپ کے لیے ایک اس پورے موضوع کو کہ جی جی فائنینشیل سپورٹ آف کورس دین کے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جیسے پہلے شروع میں کہ ہم دین پہ خرچ کرتے ہیں اور مولا کے لیے جب خرچ کرتے ہیں، اور جب بھی ہم زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجارت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بزنس آپ کرنے لگتے ہیں خدا بند عالم کے ساتھ، اور خدا بند عالم ہی آپ کو رزق بانٹنے والا ہے۔ تو وہی جب آپ مولا کے نام پہ لگاتے ہیں، چاہے وہ نذر و نیاز ہو گیا یا اپنی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں مولا کے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پلٹ کے 100 گنا آپ کو اور دیتا ہے۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ اللہ کے ساتھ بزنس کرنا سیکھ جائیں، سبحان اللہ، اور واہ، سب سے پہلے خدا کے ساتھ بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس بھی گرو ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک بے شک، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے، اور آپ تشریف لے، اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور جی انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور فی الحال جو ہے وہ آپ سے دعاؤں کے طالب ہے، ہمارے حق میں دعا کیجیے، یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے دعا گو ہے۔ شکر گزار ہے آپ کے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، شکر گزار، شکریہ، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور اس وقت ایک کال بھی ہمارے پاس ہے۔ نام جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی ہم کرم ہے مولا کا، آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے لوگوں سے بات کر کے، ماشاءاللہ، اور خاص کر عید کے آمد پہ بات کر کے تو خوشی کی انتہا ہے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور سب سے پہلے تو میں شعبان کے حوالے سے، چونکہ یہ عیدوں کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تہہ دل سے،
اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر، اس میں آپ کی خدمت میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر مومنین جتنی بھی تشریف لاتے ہیں میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا محسن حسینی صاحب، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی آج بے شک جتنا بھی آپ نیت کرنا چاہے کم یا زیادہ نظر کر لیں، اور سارے مومنین آج جتنی بھی آئے انہوں نے بھی نظر کیا، تو آپ انشاءاللہ ہمارے اسپانسر بن رہے ہیں، نظر کریں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ جی دو مصرے مالک کی بارگاہ میں عید کے دن ہیں تو مومنین کی حضور پیش کرنا چاہوں گا، ایک دو مصرے ہیں میرے۔ جی آپ مختصراً بسم اللہ پیش کر دیجئے، بسم اللہ۔ جی جی شبیر کا ظہور ہی روز مجید ہے، واہ، شبیر کا ظہور ہی روز مجید ہے، خوشیاں مناؤ آج تو عید سعید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بہت خوبصورت شعر، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے۔ اور آپ نے جو نظر کا ارادہ کیا ہے کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں سے کسی کا نام لے لیجئے تاکہ ان کے ساتھ خاص ہو جائے، کن کا نام لیں گے آپ؟ جی جناب وہاب قلبی، جی جناب وہاب قلبی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ انشاءاللہ العزیز ہمارے نمبر کو اپنے دوسرے عزیز اور اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ وہ بھی یہاں آئے، کال کریں، سپانسر کریں اور مولا کی خدمت میں سلام پیش کر سکیں، انشاءاللہ آپ بھی اس میں ثواب کے مستحق ہوں گے۔ سلامت رہیے آپ، شکر گزار ہیں، کال کرتے رہیے انشاءاللہ۔ جی بہت ہی خوبصورت موقع، اور میں یقین جانیے کہ یہاں پر جب بیٹھ جاتے ہیں مومنین اس قدر ذوق اور شوق سے ان کا سلسلہ ہے کال کا، اور اس وقت اگر آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر روضہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کو پھولوں سے سجایا گیا ہے، اور اس وقت ہمارے سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پھولوں کا ہار موجود ہے جو کہ بدست مبارک مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ کے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کی سجاوٹ کی ہے، اور پھولوں کے ساتھ جو ہے سرخ پھول اور اس میں جو ہے وہ سفید پھول انہوں نے رکھے ہیں۔ اس میں سے کچھ پھول جو ہے آپ جو ہے غور کریں کہ کس قدر یہ خوبصورت ہار ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے، لیکن اگر آپ اس میں غور کریں یہ ہار حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ان ایام کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ کچھ ابھی بھی اس میں پھولوں کی جگہ بچی ہیں۔ اگر جو سمجھنے والے ہیں وہ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ یہ کیوں ہے ایسے۔ یقیناً اس ہار کو ہم نے تکمیل کرنا ہے، یہ ہار یہ جو ہے اس کو ہم نے تکمیل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ضرورت جو ہے وہ آپ کی ہے، یعنی اس میں جو حصہ کم ہے اس کے پھول آپ نے دینے ہیں، اس کے پھول آپ نے دینے ہیں نظر کی شکل میں۔ جس طریقے سے ہر مومن یہاں پر جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نظر کریں، تو آپ جو ہے وہ ہر شخص کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نظر کریں، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ہار کو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ اس وقت آپ پھول دیکھ رہے ہیں، مختلف انواع و اقسام، اور یہ پھولوں کا سلسلہ جاری رہے، ایام سرور میں، ایام خوشی میں یہ سلسلہ جاری رہے، اور انشاءاللہ العزیز بعید نہیں ہے کہ میں امید کرتا ہوں جس طریقے سے مومنین کا جذبہ ہے کہ یہ جو پھول ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور ہم پائے تکمیل تک پہنچیں گے، یہ بھی مجھے امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے۔ میں اس عنوان سے کہ ماشاءاللہ جو مومنین کا جذبہ ہے وہ جذبہ لاجواب ہے، اور میں تو مومنین کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اس عنوان سے جو ہے وہ ٹینشن نہ لے کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے، آپ زیادہ کم کی فکر نہ کریں، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ اس اعتبار سے کام کریں،
اور इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कामयाब होंगे। सरमद साहब इस वक्त हमारे साथ खानपुर से मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मौला आपको सलामत रखे और मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में, और उसके साथ साथ मैं आपको अयाम शाबानिया के उन्वान से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला में है, और यहाँ पर जितने मोमिनीन भी कॉल करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया जो पूरी दुनिया को नूर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी रखा है, तो यहाँ पे आके अपने हस्ब तौफीक जितना वो कर सकते हैं नज़र नियाज करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी एक फूल जो है, एक फूल की हैसियत से आज नज़र करें। तो आप इंशाल्लाह हमारे स्पॉन्सर बन रहे हैं? जी जी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आपकी तरफ से इस हार में ये एक फूल जो है वो रख रहा हूँ। देखिए आप, अगर आप देख सकते हैं, ये आपकी तरफ से है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस वक्त मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त आपने नज़र की है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक शख्सियत के साथ अपने नज़र को ख़ास कीजिए, या शुहदाए करबला में या अहलुल बैत में से किसी एक शख्सियत को। किसका नाम लेंगे आप? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी, आप अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में किसी एक शख्सियत का नाम ले लीजिए ताकि आपकी नज़र जो है उसके साथ ख़ास हो जाए। इमाम हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए इस हार में आपने एक और फूल फिरो दिया, माशाल्लाह। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। सलाम का नजराना पेश कीजिए। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम स्क्रीन को देख सकते हैं तो यकीन जानिए इस वक्त रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके सामने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं इमाम हुसैन को अपना सलाम पेश करता हूं। जी 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 बिस्मिल्लाह। अगर कोई दुआ करना चाहे दुआ कीजिए। निहायत ही मुतबर्रक शब है और आपने नजर नियाज भी की है, यकीनन दुआएं कबूल होंगी। बिस्मिल्लाह। हमारी जो माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। गालिबन जो है वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन मैं तमाम मोमिनीन से जो है वो तमाम मोमिनीन से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जो है वो हमारे नंबर को, जो नंबर स्क्रीन पे मौजूद है और यकीनन आपके मोबाइल्स में भी होगा, तो आप जो है इनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन ताकि हमारे साथ इस दस्तरखान अहलुल बैत अलैहिस्सलाम पर तशरीफ़ ला सके। मौला सलामत रखे आप सब मोमिनीन को। और जिस तरीके से यकीनन ये महीना वाहिद वो महीना जो इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि इसमें कोई शहादत नहीं है, यानी ईयात का सिलसिला है, ईदों का सिलसिला है तमाम मोमिनीन के लिए। कोई ऐसा मोमिन नहीं होगा जो खुश नहीं होगा, और यकीनन तमाम मोमिनीन के दिल जो है अल्लाह ने इस महीने के ज़रिए से शाद कर दिए। तो आप गौर करें कि इस कदर, और ये फूल जो हम इस वक्त हमारे सामने हैं ये भी उसी की एक कड़ी है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि तमाम मोमिनीन जो इस वक्त हमारी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला से देख सकते हैं, हमारी आवाज़ को सुन सकते हैं, उनके लिए मैं दरख्वास्त यही है कि जिस तरीके से ये हार है फूलों का, इसको आप इसमें एक फूल अपनी तरफ से आप डाल दीजिएगा। एक फूल आप शामिल करेंगे, ये हार तकमील होता जाएगा। इस हार को तकमील करना है आपने, और ये इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से जितनी आपकी कुव्वत है, जितनी आपकी ताकत है, उस एतबार से आप जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए डोनेशन करें, जिसको मैं आम अल्फाज में नज़र नियाज कहता हूँ। आप अपनी एतबार से नज़र कीजिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मिशन को, जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का मिशन है, इसको जारी रखें ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से, इंशाल्लाह पहले से बेहतर तरीके से हम काम कर सके। यास्मीन साहिबा इस वक्त टेक्सास से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बाजी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मौला आपको सलामत रखे और माशाल्लाह आप जी जी
جی माशाल्लाह आप पहले से ही हमारे साथ जो है आपने स्पॉन्सर किया हुआ है, नज़र नियाज आपने की हुई है, तो इस हवाले से मैं आज याद शाबानिया के हवाले से भी आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपसे एक दरख्वास्त यही है कि अपने अजीज़ और अकार जहाँ तक मुमकिन आप कोशिश कर सकते हैं इस पैगाम को जो है अपने अजीज़ और अकारिब तक भी पहुँचाइए, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ तादाद हमारे पास ज़्यादा हो सके। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सैयदिल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम फातिमतुल ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या बीमार करबला, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब कुबरा, सलामु अलैहा, अस्सलामु अलैका बीबी उम्म कुलसूम, सलामु अलैहा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फरज। हमारे तरफ से और सारे मोमिनीन की तरफ से आपको और टीम को सबको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल के लिए, शफायाबी के लिए और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए और हमें बुलाए करबला आने के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। सलामत रहे। मैं आपसे एक सवाल बाजी करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने लोगों के साथ भी शेयर किया है, हमारे नंबर को आप शेयर कर चुकी हैं? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आपके अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए इंशाल्लाह, और भी करूंगी माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ तक मुमकिन हो सके आप ज़रूर जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी तमाम मोमिनीन का है, आप अपनी तरफ से ज़रूर जो है वो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोमिनीन की तादाद हमारे पास बढ़ सके इंशाअल्लाह। सलामत रहिए, मौला के ज़ामान में रहिए, शुक्रगुज़ार है, कॉल करते रहिए और प्रोग्राम में शिरकत यकीनन आप मोमिनीन की वजह से ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है और आपके साथ ही हम मुखातिब है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें हमारे पास और आपके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर हम बैठे हैं और आप मोमिनीन की तरफ से बैठे हैं, यकीनन जानिए। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी भी एक अवामी इदारा है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी एक शख्स का है या किसी एक ख़ास किस्म के लोगों का है। ये शिया का है, जो भी मज़हब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का पैरोकार है उनका है। और हाँ ये चीज़ें हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि एक मस्जिद भी जो है वो किसी न किसी एक उसके देखभाल करने वाले लोग होते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो एक अवामी इदारा होता है। तो ये भी एक अवामी इदारा है और आप तमाम मोमिनीन इसके बानी बन सकते हैं। और हम जैसे अर्ज़ करते हैं कि यहाँ से जो सिलसिला नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला या तालीमात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला आपके घरों तक पहुँच रहा है, आप इसमें अपनी तरफ से आप इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और आपके हिस्सा डालने का तरीक़ा यह है, जिस तरीके से भी आप नियत करें, आप नियत कर सकते हैं और अपना हिस्सा जो है वो शामिल करा सकते हैं। और वहाँ पर अक्सर जो है बहुत सारे मोमिनीन जो है वो ये सवाल भी करते हैं कि हम मसलन अमेरिका में या वहाँ पर यूरोप में बैठे हैं तो हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो उनके लिए दरख्वास्त यही है कि इंशाल्लाह हमारे ऑपरेटर आपकी खिदमत में मुकम्मल तौर से वो बयान करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी बड़े आसानी के साथ आपकी अपने मुल्कों में ही वहाँ पर एक सहूलत मौजूद है, नहायत ही आसानी से आप जो है अपना नजराना उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और वो लोग जो पाकिस्तान या इंडिया में है उनके लिए उसी मुल्क में एक ज़रिया जो है वो मौजूद है और बड़ी आसानी के साथ नहायत ही सहल तरीके से जो है वहाँ अपने हिस्से को आप डाल सकते हैं। अलबत्ता जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले तायीद करेंगे, आप जो है वो नंबर पे कॉल करेंगे और हमारे ऑपरेटर वहाँ पर आपको बाकायदा बताएंगे, तब तायीद हो जाएगी, उसके बाद आप अपना नज़र नियाज जो है उसमें डाल सकते हैं। और अयाम शाबानिया में जो
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کا دن، آمد کا دن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر اہل البیت علیہم السلام کے آمد کے دن ہے، اور خصوصاً ہمارے امام، وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو یہ نہایت ہی خصوصی ایام ہے۔ سعدیہ صاحبہ اٹلی سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی سعدیہ صاحبہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایام شعبانیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس وقت اٹلی میں ہیں، تو کس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ ہمارا امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کا جو یہ ٹی وی چینل ہے، یہ میں اپنے جی جب یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑی جی آواز آپ کی تھوڑی سی اپ ڈاؤن ہوئی ہے، آپ موبائل کے نزدیک بات کریں تاکہ آپ کی ہم جو ہے وہ سن سکیں۔ جی کس میں جو اس چینل پہ جب سے یہ سٹارٹ ہوا تب سے لائیو مولا حسین کو اس کے ذریعے سلام پیش کرتی ہوں، اور میں سب سننے والوں دیکھنے والوں کو بیبی کی اور امام حسین علیہ السلام اور غازی ابوالفضل عباس کی ولادت بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ اور میں آج بھی مولا حسین کو سلام پیش کرتی ہوں، اور یہ بھی کہتی ہوں سب جو بھی سننے والے دیکھنے والے مجھ سمیت جو جن میں حسرت رکھتے ہیں، مولا حسین کو جلد جلد کربلا کی زیارت نصیب کریں، الہی اور مولا ان کی یہ حاجت جلد سے جلد قبول کرے، اور کسی کے تفید میری یہ حاجت قبول کرے کہ مولا مجھے زیارات پہ بلا، الہی آمین، اور میں یہ زیارات کر سکوں، اپنے چلتے پھرتے دیکھتے سنتے کہ میں مولا کی یہ زوار بن سکوں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ باجی اس وقت اگر آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سکرین کو دیکھ رہی ہیں، روضہ حضرت سید شہداء علیہ السلام آپ کے سامنے ہے، یقین فرمائیے، اور جو آپ کے حاجات ہیں اس کے لیے تمام مومنین ظاہر کال کرتے ہیں اور اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے یہاں ایک نظر کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے سپانسر بنتے ہیں، حسب توفیق جتنا کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ بھی انشاءاللہ نظر کر رہے ہیں اور ہمارے سپانسر بنیں گے؟ جی بالکل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، صدقے میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور جو ہو سکے گا ضرور دیں گے، انشاءاللہ ضرور، مولا سلامت رکھے۔ بس میری طرف سے میں مولا کو سلام پیش کرتی ہوں، السلام علیکم حسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا بس میری صرف یہی ایک حاجت ہے کہ مجھے زوار بنائیں، بس الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آپ نے نظر بھی کی ہے، اور اس جو کہ نہایت ہی مہم وقت پہ آپ نے نظر و نیاز، اور اس اعتبار سے یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ بس میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا جو نظر و نیاز کا جو ارادہ آپ نے کیا ہے، کس معصوم کے ساتھ یا شہداء کربلا میں کسی ایک کے ساتھ، کسی ایک کا نام لے لیجئے گا اور اپنے نظر کو اس شخصیت کے ساتھ خاص کر دیں۔ میں مولا حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اٹلی سے ہمارے ناظرین میں شامل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ وہاں اٹلی میں یا جہاں پر بھی آپ کے عزیز اور اقارب ہے، ان کے ساتھ ضرور ہمارا نمبر شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس پلیٹ فارم پر نظر کر سکے، اور انشاءاللہ ان کی حاجات بلا شک و بلا تردید انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ سلامت رہیے آپ، مولا کے مہمان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شکر گزار ہے آپ کے، کال کرتے رہیے اور اپنے مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ سلامت رہیے۔ ماشاءاللہ، شکر گزار ہے۔ جی، جس خلوص کے ساتھ مومنین بہرحال کال کرتے ہیں، اور اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ، بالخصوص امام حسین علیہ السلام 4 عالمی ٹی وی چینل سے اس وقت آپ بالکل اندرونی نظارے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، زیارت آپ فرما رہے ہیں حضرت سید شہداء علیہ السلام اور شہداء کربلا کا وہ مقام جو مقام حائرہ ہے۔ حائرہ کے مقام کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جہاں پر گنج شہداء ہے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر
अलैहिस्सलाम और उसके साथ साथ रोज़े हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी वो अजीम मकाम जहाँ आप इस वक्त बिल्कुल अंदरूनी मनाज़र आपके सामने है। दुनिया के कहीं पर भी आप बैठे हैं, वहाँ से आप रोज़े हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कर सकते हैं। और सुदैर सैरफ़ी से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया था कि सुदैर क्या तू मेरे जद्द मज़लूम की रोज़ाना ज़ियारत नहीं करता? सुदैर ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करता। तो इमाम ने फरमाया क्या हफ्ते में एक दफ़ा करता है? सुदैर ने कहा नहीं मैं नहीं करता। तो इमाम ने फरमाया क्या महीने में करते हैं? तो ज़ाहिर है उन्होंने यही उज़र पेश किया, मौला मैं यहाँ मदीने में हूँ, आपके जद का रोज़ा करबला में है, कैसे मैं रोज़ाना ज़ियारत कर सकूँगा? मेरे मौला ने फरमाया कि राह दूर से ज़ियारत किया कर। तो यकीन जानिए आज के दौर में जहाँ इंसान राह दूर से तो वैसे भी आप ज़ियारत करेंगे, इमाम सुन लेता है, आपके सलाम का जवाब भी देता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर इंसान जो है वो आपके सामने वो मनाजिर हो और आप सलाम करें तो लज्जत जो है यकीनन बढ़ जाते हैं, नीयत जो है वो बढ़ जाती है और जो इंसान के जहन में नक्शा आता है वो यकीनन साफ़ हो जाता है। तो ये आप गौर करें कि अगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर कोई एक इंसान सलाम करे और उनके सामने कुछ भी ना हो, यकीनन इमाम जवाब भी देता है, इसमें कोई शक नहीं है, रिवायात हमारे पास मौजूद है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आपके सामने टेलीविज़न है तो वो आपके लिए ऐसे हैं जैसे आपने अपने घर में खिड़की को खोला हुआ है। आप जब खिड़की को खोलते हैं तो वहाँ पर जो सामने वाला नक्शा होता है आपके जहन में वो ताज़ा हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी इस वक्त यही नक्श है, यही नक्श को जो है वो आपके लिए जो है वो पेश कर रहा है कि आप जहाँ कहीं पर भी है, ये खिड़की है, इसको आप खोल लेते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। और मेरे मौला ने फरमाया कि 3 दफ़ा रोज़ाना अगर जब भी आप सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के जब याद करते हैं तो 3 दफ़ा कहें ये जुमला कहें सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्ला, ये 3 दफ़ा दोहराने के बाद और फिर जो है बड़े अदब के साथ आप मेरे मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब आप अपने मौला को सलाम करते हैं तो इमाम जवाब देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी पूरी दुनिया तक ये रसाई कर रहा है और मखसूसन जो मुनासिबात है और हालिया में जो मुनासिबात है वो यकीनन शाबान के उन्वान से हैं और शाबान पूरी ईदों का सिलसिला है। मौला हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, हज़रत बाबुल हवाइज की आमद, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आमद और हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आमद और फिर उसके बाद हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की आमद, यकीनन सिलसिला जो है वो आयात का सिलसिला है। और इस आयात के सिलसिले में चूँकि वाज़े फरमान है कि वयफ़रहून लिफ़रहिना, हमारे खुशियों में खुश रहा करें, वयहज़नून लिहुज़निना, और हमारे गमों में जो है आप भी गमगीन रहिए। और ये यकीन जाने साहिब मेकियाल ने जो ज़िम्मेदारी है ज़माने ग़ैबत इमाम में उसमें इस हदीस को भी नकल कर दिया कि जो मुंतज़रीन हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है उनके औसाफ में से ये है कि वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के गमों में गमगीन रहते हैं, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियों में खुश रहते हैं। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी आपके सामने रहे कि वो जो है वो अदुब खुदा को, जो खुदा के दुश्मन हैं, उनके ऊपर लानत करते हैं और औलियाए खुदा की विलायत रखते हैं। उनके साथ जो है वो तवल्ला और तबर्रा का कंसेप्ट भी यही से शुरू हो जाता है। तो तवल्ला और तबर्रा भी है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो है हम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियों में यकीनन खुश हैं। और ये सिलसिला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी आपके घरों में मेहमान है, अब आप किस तरीके से मेहमान नवाजी करेंगे? मेहमान नवाजी का तरीक़ा यही है कि आप अपने एतबार से नज़र व नियाज़ का एहतिमाम करते हैं। यकीनन आपके पास जब भी कोई मेहमान आएगा तो आपके पास जो बेहतरीन चीज़ है उनको उनके सामने पेश करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी आपके घरों में मेहमान है और इसकी इज़्ज़त और इसका एहतराम आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से इसके एहतराम करते हैं। बस इसको ज़हन में रखिए कि ये आप इसको, इस ताबीर को मैं पेश करना चाह रहा था कि जब पुराने ज़माने में जब किसी के घर कासिद भेजा करते थे, कासिद का मतलब वही है कि जो उस पैगाम को, किसी का पैगाम वहाँ तक पहुँचाते हैं,
ٹھیک ہے، مثلا ایک شخص کو جو ہے وہ قاصد بنایا جاتا تھا، آپ فلان جگہ چلے جائے، اس کو سفیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، سفیر، مثلا سفیر یا قاصد یا پیغام رس، جو لفظ اس کے لیے آپ یوز کریں، وہ وہاں جاتا تھا اور وہ پیغام، جب ان کو پتہ چلتا تھا یہ فلاں شخص کا قاصد ہے تو بڑی عزت اور احترام سے اس کو بٹھایا جاتا تھا، آپ جو ہے وہ فلاں شخصیت کے جو ہمارے عزیز ہے اس کے آپ قاصد ہیں، تو آپ کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ پہلے اس کا احترام کیا جاتا تھا، پھر اس کے پیغام کو سنا جاتا تھا۔ اور آج کے اس دور میں یہی تعبیر یقیناً اس میڈیا کی ہے، جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی ہے، یہ ایک قاصد کے حیثیت سے آپ کے گھروں میں جا رہا ہے، اور اس کا عزت اور احترام، جو پیغام لے کے جا رہا ہے، کربلا کا پیغام آپ کے گھروں تک پہنچا رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک ایسا قاصد ہے، ایک ایسا خبر رساں ہے کہ یہ کربلا کے پیغام کو آپ کے گھروں تک پہنچا رہا ہے۔ زین العابدین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ کرم میں میرے مالک مولا کا، آپ کو آپ سلامت سنائیں۔ رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ چونکہ اس پروگرام میں آپ کی تشریف آوری ہے، اور اس پروگرام میں جتنی بھی مومنین تشریف لاتے ہیں وہ اپنے حوائج کی قبولیت کے لیے نیاز کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے اعتبار سے کرتے ہیں جتنا وہ کرنا چاہے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز نظر کریں گے اور ہمارے اسپانسر بنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ، مولا مبارک کرے، بہت ہی اچھی نیت آپ نے کی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو، اگر سکرین آپ کے سامنے ہے، روضہ حضرت سید شہداء علیہ السلام اس وقت آپ کے سامنے، اور کیا خوبصورت پھول اس کے اوپر سجائے گئے ہیں، ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت اور نورانی مناظر ہیں اس وقت۔ اور میں عرض کروں کہ آپ نے جو نظر و نیاز اپنے دل میں کی ہے، کس معصوم کے ساتھ، یا شہداء کربلا میں کسی ایک کا نام لے لیجئے، ان کے ساتھ اپنے نظر کو خاص کیجئے، کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے گا۔ جی، حضرت غازی عباس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، آپ نہایت خلوص کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے۔ بسم اللہ۔ میرے مولا سے بس یہی گزارش ہے میری کہ میرا بلاوا جلد از جلد بس وہ بلا لے مجھے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کال کرتے رہیے، اور ہمارے نمبر کو اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس میں تعداد ہمارے پاس بڑھ سکے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، تمام دعاؤں کو مولا قبول فرمائے۔ شکر گزار ہے، سلامت رہیے۔ جی، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں بچا، بس آپ سے میں آخری یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جی سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں دیگر ناظرین کی خدمت میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی آپ کے گھروں میں مہمان ہے، اور بس اس کو جو ہے آپ اس مہمان کا، اور در حقیقت قاصد ہے، پیغام لایا ہے کربلا سے، تو کربلا کا جو پیغام لے کے آیا ہے آپ کے اوپر، آپ کس طریقے سے ان کا عزت اور احترام کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ پھولوں کا ہار بھی آپ کے سامنے، اور اس میں کچھ پھول ابھی بچتے ہیں، اس پھولوں کو آپ نے ہی تکمیل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہیے، اس پروگرام 14,000 اسپانسر میں کال کرتے رہیے، اور دعائیں کرتے رہے، بلا شک و تردید آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اور اس میں شک بھی نہ کیا کریں۔ اور اس حوالے سے جو ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم سب کی سب سے بڑی دعا حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے دعا ہے۔ آئے مل کے تمام مومنین ہاتھ اٹھا کے اور احترام کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔
آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔